ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪਲੇਟ ਦਾ ਤੇ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਪਲੇਟ ਦਾ ਤੇ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਾਬ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੇਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਟੀ ਟਾਈਮ ਘੁੰਮਤੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਟੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹ, ਮਗਰਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮਗਰਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ, ਇਹ ਉਹ ਚਾਹ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਤਰ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ठीक है जी सर, चाय देख ली है? हाँ जी, ये टी टाइम वाली चाय है, टी टाइम वाली चाय। तो आप भी मुझे चाय के वो जो मैं वीडियो बना के भेजते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आई एंजॉय, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ आपके खाने पीने की वीडियो, चाय वाली। यार बड़ा हो या बुज़ुर्ग हो या सियासी हो या मजहबी हो, खाना तो सबने खाना है ना, चाय तो सबने पीनी है ना, पीनी है। तो वो बना के ज़रूर भेजा करें, उसका बड़ा अच्छा होता है। और अब मेरी जो है ना वो थकावट 2 दिन की उतर गई है, जो मैं इस्लामाबाद ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस में गया था। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि केस हम जीत गए, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर थकावट जो है ना वो ख़त्म ही हो जाती है। सर, थकावट तो वैसे चढ़ती है ना, जब आपको कामयाबियाँ मिल रही होती हैं तो थकावट उतर जाती है। तो अब इनकी ठुकाई होगी ना जो इमरान नियाजी वगैरह की, फिर थकावट उतरेगी साड़ी। ठीक है, अच्छा जी, खबरें बहुत हैं इस वीडियो में, बहुत खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो आपको यहाँ से शुरू करते हैं कि बिलावल उर्फ बिल्लो भाई नाराज़ हो गए। हम तो बिल्लो भाई कह रहे हैं ना, शीदा टली दा बिल्लो रानी कह देंगे सी। बिल्लो भाई, बिल्लो आप कह सकते हैं, निक नेम बिलाल, बिलाल बिल्लो। तो बिलाल भाई नाराज़ हो गए हैं जी। और ये जब भी नाराज़ होते हैं ना, तो इसके पीछे पूरा एक स्कीम होती है ऐसे दिमाग में कि असी उनकी हुकूमत जाना है, या की मिन्नत करानी ने, या गवर्नर की सीट लेनी है, या बलोचिस्तान की हुकूमत मजीद हिस्सा लेना है, या क्या एक वो होती है। क्यों नाराज़ हुए हैं कि जनाब जो जुडिशल कमीशन में हमारी नुमाइंदगी होनी थी ना, वो नुमाइंदगी नहीं हुई बराबर की। वैसे बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपसे नाराज़ हूँ। आपकी 60 सीटें हैं, नून लीग की तकरीबन 120 हैं, डबल हैं आपसे। तो आपने कितने गवर्नर लिए हैं? केपीके का गवर्नर भी आपका है और पंजाब का गवर्नर भी आपका है, बड़े ओहदे ले लिए हैं। तो हमने तो कोई इतराज़ नहीं किया। तो जनाब आप इतराज़ कर रहे हैं, हिसाब लगाएं तो फिर आपका एक गवर्नर बनता है और 3 नून लीग के बनते हैं। और नून लीग को इस वक्त सिर्फ एक गवर्नर मिला हुआ है, बलोचिस्तान का। सिंध का वहां बैठा है एमक्यूएम वाला, वो भी आपने कहा है। उनको आप कहते हैं कि गवर्नर नहीं छोड़नी, और नून को कहते हैं कि जी असी तो शामिल ही नहीं है। तो सर जी आप ऐसे ना करें, मूसा ना बना के छोटी जी गाल तो निच आई तो मूसा रूठा। ठीक है ना, खांसी आई तो मूसा रूठा। रूठन वाला मूसा ना बनो, दिल को बड़ा करो जैसे नून लीग बड़ा करती है। मैंने आपको मिसाल दे दी है, आपने सारे आईनी ओहदे ले लिए हैं और आपकी सीटें हैं 60। चले सदर की ले ली थी तो आपने चेयरमैन सेनेट की भी ले ली है, इनमें से एक लेते ना। तो आप ना सारा कुछ हड़प हड़प, और अब सारा ये स्कीम चल रही है। आज सारी खबरों में हेडलाइन ये बनी हुई है, कल 24 नवंबर की बनी हुई थी, आज बनी हुई है जी कि बिलावल नाराज हो गए जी। और उसने कहा जी कि सिंध के साथ ज्यादती है। जब ये नाराज होते हैं ना, अपने कार्ड निकाल लेते हैं, सिंध कार्ड। वाह जी वाह, सिंध से नाराजगी हो रही है जी। सिंध का क्या है? सिंध में हमने क्या किया जी कि सिंध से नाराजगी, सिंध से ज्यादती हो रही है, ये बिलावल ने बयान दिया है। तो ये बयान आप क्या देखते हैं? ठीक है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इस मौके उन्हें पता है ना सर
کہ نون لیگ کو ہم جتنا نچوڑیں گے نچوڑ لیں گے، کیونکہ ان کی ہمارے بغیر حکومت ہی نہیں بنتی۔ اور یہ شروع میں نے کہا تھا نون لیگ کو کہ جناب آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملاؤ، ایم کیو ایم کو ملاؤ، ان کا متبادل رکھو، 60 بندے آپ کے پاس متبادل ہو تاکہ آپ بلیک میل نہ ہو۔ جی قاضی فائز عیسیٰ آپ نے کہا تھا ایک سربراہ تواڈا ہوئے گا تو ایک ساڈا ہوئے گا، تو یہ غلط آپ کر رہے ہیں۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم نے اگر عرض کی تو شکایت ہوگی، آپ کے بہت سارے گلے شکوے ہیں۔ آپ کو نواز شریف کو وزیر اعظم نام بنانے کا شکوہ بھی آپ سے ہے بلاول صاحب۔ آپ نے کہا تھا کہ ہم چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنائیں گے، جبکہ دوسری دفعہ باپ کو صدر بنائیں گے، یہی کہا تھا نا آپ نے۔ تو ایسی باتیں نہ کریں، اگر آپ اس میں کریں گے نا تو ہمارا پلہ بھاری ہے، ہم بہت زیادہ اس میں باتیں کر سکتے ہیں، بہت زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگلی خبر جی، سموگ ہی سموگ کے قصے چل رہے ہیں جی، اور لاہور میں سموگ سب سے زیادہ کہاں انہوں نے بتائی، آج 1500 پوائنٹ بتا رہے تھے، میٹریکولیٹ میٹرز 1500۔ گلبرگ میں جہاں سب سے زیادہ باغات ہیں، سب سے زیادہ درخت ہیں بڑے بڑے، وہاں پہ جی سب سے زیادہ جی ہو رہی ہے۔ یہ عجیب بات نہیں ہے؟ بہرحال اس سے میں تو نہیں ڈرتا، آپ جو ڈرنا چاہیں ڈریں۔ میں تو یہ ویڈیو بنا کے ابھی واک کرنے جاؤں گا، اور باہر دھند ہے لیکن میں واک کروں گا، اور اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ کو اگر ڈاکٹر نے کہا ہے، آپ کا اگر تھوڑا سانس کا مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بنیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، میرے ایک دوست کو کرونا ہو گیا تو میں نے کہا پھر ٹھیک کیسے ہوا؟ کہتا ہے ڈاکٹر نے کہا جی ٹی وی نہ دیکھ، کیونکہ ٹی وی پہ ہر وقت اتنے مر گئے، کرونا کا یاد ہے نا آپ کو، اتنے مر گئے، اتنے اسپتال میں چلے گئے، جگہ نہیں ہے، اتنے مر گئے۔ جو پہلے دن سے کوئی مرا تھا نا، تو ہم نے جناب قبرستان میں نے انٹرویو جا کے کیے تھے وہ گورکن وغیرہ کے، انہوں نے کہا جی جس طرح پہلے لوگ مار رہے تھے ویسے ہی مار رہے ہیں، ویسے ہی مار رہے ہیں۔ کیڑا بچ گیا حکیم لقمان جیڑا کہے جی میں تو جناب میڈیکل دے ہوتے عمل کیتا ہے، تے ماسک پایا ہے، تے فلانا پایا ہے، تے یہ ہے۔ ہم اس کے خلاف نہیں ہے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت کو گلے لگاؤ، گلے لگاؤ خوشی سے، اور یہ کہو کہ یار ہم اپنے پیارے پیاروں سے جا کے وہاں ملیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو آپ کو ڈاکٹر کہیں ویسے کہیں، نہیں کہ میرے تو ہی فتویٰ لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ مولوی تو کہتے ہیں موت تو نہ ڈرو، لیکن آپ خود ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہوا ہے۔ اور ایک اور موت کے حوالے سے ہی، وہ میں ابھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرے وہ خبر ذہن میں آ رہی ہے کہ جناب ہرنائی میں ہمارے ایک میجر شہید ہو گئے۔ اس کا ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب آپ کو کوئی مار دے، یا آپ کوئی ڈاکے میں جو کوئی کسی کو مار دیتا ہے نا، یا مارا جاتا ہے، وہ زیادتی والی بات ہے۔ ویسے موت سے خوف نہیں ہونا چاہیے کسی کو۔ بہرحال ہمارے ایک حوالدار شہید ہو گئے ہیں، اور وہ ایک بارود سے بھری ہوئی گاڑی جو ہے وہ انہوں نے آ کے گاڑی سے ماری ہے۔ اس کا تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، بے شک چاہے آپ ہائی الرٹ بھی ایسے کر کے گن لے کے بیٹھے ہو نا، اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو وہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کی 28 سال عمر تھی، میجر صاحب کی 28 سال عمر تھی۔ وہ یہ دہشت گردی جو ہے نا، یہ بھی سرجی جڑ سے جانی چاہیے۔ دہشت گردی، یہ دہشت گردی کا بڑا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ دہشت گردی جو ہے نا، یہ حکومت کی ناکامی ہوتی ہے۔ اور یہ بلوچستان میں ہوا ہے، پہلے بھی دھماکہ اس دن بلوچستان میں ہوا ہے۔ یہ 2 صوبے ٹارگٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ حکومت کی کمزوری ہے۔ آپ یہ نہ کہیں انڈیا کرواتا ہے، انہوں نے تو کروانا ہے۔ آپ نے تکڑے ہونا ہے نا بھائی، دنیا میں آپ کے دشمن بھی ہیں، دوست بھی ہیں، آپ نے تھوڑا تکڑے ہونا ہے نا۔ حکومت کے پاس تو وسائل ہوتے ہیں سارے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب علی حالات ٹھیک ہیں بالکل، اور آج جو ہے وہ جمعرات کا دن بھی ٹھیک گزر گیا ہے۔ بہرحال ایک چیز کا مجھے افسوس ہوا ہے کہ جس میں آج پراسیکیوشن نے عمران خان کی سزا کو کہا ہے کہ کالعدم کر کے، ختم کر کے دوبارہ ریمانڈ کے لیے بھیجے جائیں۔ یہ حکومتی لیول کا موقف یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
تو تب تک کے لیے اجازت. اگلی ویڈیو میرے خیال ہے ہوگی گھومتی چائے والی. ٹھیک ہے, یہ چائے تو دوسری ہے نا, وہ دوسری ہوگی. تو نام شام جن دوستوں نے بھیجنے ہیں وہ تازہ اپنا لکھ کے نام بھیج دیں, انشاءاللہ گپ شپ لگائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.